نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم النبي محبت کے نال اونچی آواز میں اپنی انتظار تجربہ بتا الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکم واصحابکم یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکم واصحابکم یا سیدی یا حبیب اللہ سکھ سے جگا نندرا گیا سانول سدایا کیا لائق نہ ہم دیدار دے کیا کیا سنا حال دل بر نبی تم نال کیا کیا سنا حال دل بر نبی زلفیں پھنسایا کیا کروں یہ او زلفیں منت خود اللہ عاشق میرے قبلہ کا حضور حضرت سیدنا خواجہ محمد یار فریدی رضی اللہ تعالیٰ آپ ایک دن تشریف لے جاندر کہاں پوچھا سے کدے پہ جانے گا آپ فرمائے دل کھڑی گیا تو نولب پڑ جانا یہ جڑے عاشق ہونے نا یہ دل دے سوراخی ہونے سوراخی جانتے ہیں جڑے کھورے تلاش کر لیں یہ عاشق دل دے سوراخی ہونے پتہ لگ جاتا ہے دل کیڑے پاسے دیا ہے آپ لبدے سدھے محبوب دی جناب پہنچیں بڑا خوبصورت شعر آپ نے لکھا فرمایا در تلاش دل شدموں دل ربا بگف دل نو لبتے ہیں یار کو لپڑن تو محبوب پوچھا سے کدھر نہ دینے عرض کی تھی حضور دل کھڑی گیا تو نشان توڑے تک پہنچیں اگر توڑی مرضی ہے جی میں فرماؤ آپ فرمایا دل ہاں معلقن بزلف دراز ہاں فرمایا میری لبیاں ظلفائیں تلکھا دل پھسے کھلیں توڑا کیڑا ہے بلا سیان وہ ظلفائیں جنہیں خود جملہ میں حضور کے سامنے پہ بولنا بڑا پر میں دردہ اس کروں نہیں ہے جو مالک سیرتے ہمیں تو بڑے نوکر تکڑے ہو کے بولے میں آتا ہے او ظلفائیں جنہیں چاہ اللہ کا دل پھس گیا ہم بندہ نہیں دیکھتے مجالی تا اللہ کہیں ملے حضور کے ظلفوں کی قسم کہنا دا واللیل اذا سجا بلکہ اتنی محبت اللہ نے حضور نالے حضور کبھی جو فرمامے نا لوگ کنڈل مارے اللہ نے اتنا پیار اللہ دے حامیم والکتاب المبین تا میرے حضور خواجہ محمد یار فریدی رضی اللہ عنہ فرمایا کیا کیا سنا
سولے سدا کامل صورت دل دے الہ یعنی نہیں دے پیر دے گزرے گا پیر دی صورت رب دی صورت ہے پیر دا ویکھنا رب دا ویکھنا ہے ایک حدیث پاک عرض کرنا چاہ تاکہ گل ثابت نہیں ہو جاوے تے پکی دے پختہ ہو جاوے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اور اے او حدیث ہے کہ راوی حضرت سیدنا فاروق اعظم ہے سیکا ترین راوی ہیں ایسے راوی ہیں جنہوں نے روایتوں کو رد نہیں کر سکتا سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں ابو ہریرہ مدینے دی گلیاں ٹرتے نہ دیاں بلکہ دوڑتے نہ دیاں آ دیکھے مدینے لوگوں میں اللہ ویکھا ہے مدینے دی گلیاں ٹرتے بار بار میں اللہ ویکھا ہے میں اللہ ویکھا ہے حضرت فاروق اعظم ابو آگا کیا دعوت ہے اگر سی میں آ دعوت نہیں شاید یہ کو جا کر اس نے میرے کے لگا فرمایا یہ مین تو مصری کی ڈلی بول رہا ہے سرکار کے پردے میں خدا بول رہا ہے بلکہ میں تھے موقع دا فائدہ اٹھنا ہے حضرت سیدنا خواجہ غلام فرید رضی اللہ عنہ حدیث پاک ہے حضور فرمایا انا احمد بلا میم میں بغیر میم تو احمد ہوں سیانے بندے بیٹھے نے اگر احمدی جو میم کٹو تو باقی کیا بچ رہا ہے قرآن تو پوچھو تو قرآن دے قل هو اللہ احد یعنی احمدی جو میم کٹو تو احد بچ رہا ہے اور یہ مسئلہ مولویہ نہیں سمجھ نہیں آیا کہ احمدی جو میم کٹو تو احد بچ رہا ہے تو احد اللہ ہے حضور فرمائیں میں بغیر میم دے احمد یعنی اے بھی احد ہے تو وہ بھی احد ہے کہ فیصلہ کون کر سکتا یہ آدھ کون ہے یہ گل حضرت سیدنا خواجہ غلام فرید رضی اللہ عنہ جناب عرض کی تھی آپ فرمایا میاں کہ عشق دے مفتیاں دا مسئلہ ہے آپ بولنے کو نہ پوچھو میں دسنا حضور حکم فرماؤ آپ فرمایا آہد دیو ہے احمد دیو ہے نیند اولے دلڑی موہے دھیان فرید رکھی حرام عشق اساٹا دین امام ابو ہریرہ زور زور دا آوازہ لینے والے لوگ کے دینے میں اللہ بیکھا ہے میں اللہ بیکھا ہے انہوں نے فاروق فرمایا ہے خیر ہے نہیں یہ کیا لگا حضور میں سچی آدھا وانا میں اللہ مدینے دی گلیاں پردہ کی جیسے صحابہ رکھیدہ رہے نا نبی کی سکھیں مدینہ دے وعدن سب مدینے دی گلیاں جو اللہ نے پردہ بیکھا ہے انہاں باپ پکڑی دے سجدہ نبی پاک دی بارگاہ چلے گئے انہاں کہا حضور معاذ اللہ خاتم بدہ ہنک الکفر کفر نباشد کہ او آگ سکتے ہیں میں نہیں آگ سکتا میں انہاں نے لفظ پیار کرنا انہاں عرض کی تھی حضور اے ابو ہریرہ میں معلوم ہوتا ہے شاکری کملہ ہو گیا میں کیا ہے حضور اے آدھے بدن جو میں مدینے دی گلیاں جو اللہ کو ٹرتا بٹھا ہے بار بار مدے آدم حضور مسکرائے فرمایا عمر اے ابو ہریرہ سچائے حضور کینے فرمایا آنا تیرا تو جمال اللہ پھر فرمایا من روانی فقد رال حق فرمایا اے
یہ سچا ہے اس مینوں ٹوٹا ویکھا ہے تے میں اللہ دے جمال دا شیشہ تے جا مینوں ویکھا اس اللہ دے سمجھ تو مسئلہ یقیناً آ گیا۔ اس واسطے میرے حضور نے فرمایا مولا ڈٹھو سے پیر اللہ کی تصویر بہر محیطی سیر بچ مکھڑا دکھا لنگر بغیر انعام دو پیریں دفعہ تمام دا بخرا خاص عام دا منکر نہ کیویں چھپا تک کو رخ زرد آئی سرد کو ساتھی اللہ رب فرمینے میں عاشقان را شش نشان ہے پسر دوترا عاشقانی 6 نشانیاں کے لیاں سردو رنگ زردو چشم تر ہر ویلے ٹھٹے سا ہونے اکھ ہر ویلے جاری ہوندی ہے رنگ پیلا ہو جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ یاد دے ہجرے تے سڑ سڑ تے خون ختم ہو جاتا ہے تے فرمایا رنگ زرد و چشم تر اترا نہیں جانے گر کسے پرسند سے دیگر غلام اگر کو پوچھے تو اترا کیڑیاں کم خردنو کم گفتنو خفتن حرام فرمایا عاشق بول دی گھٹے عاشق حالا نہیں گدے عاشق ایو کو جادن جنہیں میرے حضور سالار چشت نے فرمایا ٹھہری رضائے یار ہی جب میرے کارواں پھر قطب واسطہ مجھے کیا خیر و شر سے ہے اور عاشق ایو کو جادن انہیں یاد ہی ہجر اچھا ہے نہ وصال اچھا ہے یار جس حال میں رکھے وہی یار اچھا ہے یہ دی گل یاد میں پسند آ جائے اس سے گل تے راضی ہوتے حالا نہیں گدے بلکہ بول دے تھوڑا ہے کھم دے تھوڑا ہے تے نیدر کرنا عاشقاں تے حرام فَمَا کیویں چھپا تک کو رخ زرد آئی سرد کو یہ فرد غازی مرد کو پیڑے عرض کرتے آخری گل عرض کرتے اجازت چاہنا اللہ قرآن فرمائے اللہ غور فرماؤ اللہ سے قرآن نماز دا ذکر فرمایا روزے دا ذکر فرمایا حج دا ذکر فرمایا زکات بے شمار عبادت دا ذکر فرمایا کہ نہیں اللہ نے فرمایا پر اس لئے آدھے یارہ دے ذکر دی باری آئی نا اللہ سے پوری انسانیت فرمایا اللہ خبردار ان اولیاء خبرداری فرماتا ہے وقتی ہے پہ تحقیق لاتا کس بے شک اے پکی گلے دے شک دی گنجائش نہیں یہ میرے اولیاء ہیں میرے یار ہیں اللہ خوفن علیہم وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ انہوں نے ہر قسم دے دنیا و آخرت دے خوف کو آزاد کر دیتا ہے ہر قسم دے غم کو آزاد کر الذین آمنوا وَقَالُوا يَتَّقُونَ انہوں دی نشانی یہ ہے انہوں دا ایمان بھی کامل ہو سی متقی تے پریزگار ہو سن جب بھی گھنٹے حضور تے ذکر کرا سن یہ میرے حضور خواجہ محمد یار فریدی صحیح نے فرمایا کنارے یار سے نکلا نہیں محمد یار جہاں رہا وہ محمد سے ہم کنار رہا 24 گھنٹے حضوری والے لوگ ہیں بہت بڑی شان ہے بہت بڑا مقام ہے حضور سیدنا قبل عالم غریب نواز رضی اللہ عنہ دی شادی ہے جیسا حاضر ہے حضور قبل عالم غریب نواز کا اتنا مقام تے اتنی شان ہے چھوٹی جگہ بس عرض کرتے کیونکہ آپ کا عرص ہے صاحب عرص کا ذکر نہ ہوئے توقع
حاضری مکمل نہیں ہوتی. حضور کی عالم غریب نواز اپنے شیخ حضرت خواجہ فخر جہاں دہلوی رضی اللہ عنہ دی خدمت جانے ہیں. صرف صرف پڑھتے یا صرف ویلے نہیں لانے ہیں. یاد رکھو حضور کی موجودگی حضور کے قدموں میں ہاتھ رکھتے عرض پہ کرنا جیڑا علم شیخ کی جتی جوڑن نال حاصل ہوتا ہے نہ خدا دی قسم نہ کتاباں جو لبدا نہ کہ مولوی کو یقینی گل ساڈا تے ایمان صاحب تو جیڑا کچھ لبا ہے سائیں نے جوڑن جو لبا ہے ساڈا اپنا کچھ نہیں. تے شیخ دی جتی جوڑن نال بہت کچھ لبدا ہے. ایسا ایسا علم لبدا ہے جیڑا نہ کتاباں تے نہ کہ مولوی کو. آپ شیخ کی جتی جوڑ دیں شیخ کے گھوڑے نویں دیں کھرائی کریں دیں. آج اگر شیخ کامل اپنے مرید کو کامل سے ملاوے جانا ہچ کی چاہیے ہیں تو پتہ کی نہیں دیں. میں خان صاحب والے میں پیر سے ساتھ پیری اللہ پوچھو لگ گیا پیر ہے دا فلانے میرے سے کی نا 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 اے آدھے آپ کو جتنے تائیں مٹائی سے نا آج سے نہ کر سے اپنے شیخ کی جناب پہ جھک سے نہ اتنا تائیں مقام نہیں ملتا. حضرت قبلہ عالم غریب نواز گھوڑے نویں دیں کھرائی بیل دیں سارا کام کر دیں. دن آپ دے کچھ ساتھی پڑھتے جاؤں لگے انہوں آخر نور محمد ایسا پڑھی جانے جا پڑھی سان کتاباں واز کر سائیں تو گھوڑے نویں در میں لیدہ میل در میں آپ دی اکھاں جو آنسو آئیں تو ادھو حضرت خواجہ سیدنا فخر جہاں رضی اللہ میں نور محمد روندہ کیوں ہے حضور بیلی تانے مار گئے بے ایسا پڑھے جانے تو دوئی میں گھوڑے نویں در میں. آپ فرمایا کیڑی کتاب پڑھ دے ہو. حضور کتبی پڑھنا فرمایا کتبی کو چھوڑو ادھر آؤ کتب بن جاؤ. ایک نگاہ کی تھی سینے لالے فرمایا یہ ظاہری علم لے دے گئے تینو ظاہری بات نہیں تو میں علم نہیں تیرے تو آج تو بعد قبلہ عالم ہے میرے حضور فرمائے قبلہ عالم و محمد وقت اتنا مقام ہے. حضور قبلہ فرمایا تو آج تو بعد قبلہ عالم ہے. اب میں جو آئے مہاشی میں مختصر پہ کرنا مہاشی میں جو آئے اسے ذوق ہے بدیاں پوچھ رہے تھے کوئی بندہ ریڑی دے ودا چوڑیاں بیچتا. یہ ساڑھی مثال میں تو آدھی پہ دینا کہ ساڑھی جو کٹ کی چوڑی علی مثال ہے وہ ہو کے بدہ دے کہ کانچ کی چوڑی ٹکے ٹکے کی ایک آپ نے جو کان دھرا پیچھو تا ولایت دا ذوق تھا سارا انہاں ہو کیا آتا نا حضور میں آتا ودا کانچ کی چوڑی ٹکے ٹکے کی ایک. آپ فرمائے یار گل چنگی ہے ایک بسرا میرا ہی علاج ہے کیا. آپ فرمائے آپ کانچ کی چوڑی ٹکے ٹکے کی ایک چڑی جب ہاتھ محبوب کے تو لاکھ لاکھ کی سمجھ نہیں آئی یہ تو وہ کاٹ کی چوڑی یکدم ٹکے دو لاکھ سے پہنچ گئی. انہوں نے فرمایا میاں یہ چوڑی دا غور کرے بھائی در یہ چوڑی دا کمال نہیں اس ہاتھ کا کمال ہے جنہیں ہاتھ سے جا گئی اس ہاتھ سے ویچ آتے چمک گئی تو دا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا انہیں خرید کر قبول کر دیا. وآخر دعوانا